نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت سورہ ملک کی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں انسان کی تخلیق، پیدائش پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے موت کا تذکرہ پہلے فرمایا، زندگی کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ یہ ترتیب کیوں بدل دی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے موت کا تذکرہ زندگی سے پہلے کر کے انسان کو خبردار کیا ہے کہ تو نے اپنی زندگی کے اندر موت کی تیاری کرنی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان موت سے گھبراتا ہے، انسانی نفس موت سے ڈرتا ہے، اور جب انسان موت کی تیاری کر لیتا ہے تو پھر انسان کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ جیسے منصور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا، وقت کے بادشاہ نے انہیں پھانسی دینے کا اعلان کیا۔ جب منصور کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا تو اس وقت مسلسل مسکرا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ منصور، اس وقت تو لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، جسم بھی کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ مسلسل مسکرا رہے ہیں۔ تو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جس رب کی خاطر میں راتوں کو جاگتا تھا، جس رب کی خاطر میں گرمیوں کے موسم میں لمبا روزہ رکھتا تھا، آج اس پروردگار سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، چڑھا منصور سولی پہ زبان سے اف نہیں نکلی، چڑھا منصور سولی پہ زبان سے اف نہیں نکلی، جو اف نکلی تو یہ نکلی جمال یار دیکھیں گے۔ یعنی اگر یہ زندگی ختم ہو گئی، موت واقع ہو جائے گی، تو مرنے کے بعد اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی۔ تو جو موت کی تیاری کر لیتا ہے تو اسے موت سے محبت ہو جاتی ہے، اور جو موت کی تیاری نہیں کرتا تو اسے موت سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں آخری وقت کے اندر کیا بنے گا، قبر کے اندر کیا بنے گا، محشر کے میدان کے اندر کیا بنے گا۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی سے قبل موت کا تذکرہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ گویا کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لے کے آئے ہیں، عدم سے وجود عطا کیا گیا، جیسا کہ سورۃ الدہر کے اندر میرے اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ یعنی جب تک انسان اس دنیا کے اندر نہیں آتا اس وقت انسان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں تھا یا ماں کے پیٹ میں نہیں تھا، وہ کسی جگہ نطفے کی شکل میں تھا یا ریت مٹی کے ذرات کی شکل میں تھا، تو اس وقت وہ عدم میں تھا،
اس وقت یوں سمجھ لیں کہ اس کو موت کے ساتھ تعبیر کر سکتی ہیں کہ پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا، موت تھی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ جیسے کسی علاقے کے اندر بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے کے بعد جو مردہ زمینیں ہوتی ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تو بارش کی وجہ سے سبزہ اگ آتا ہے، تو اسی طرح انسان یوں سمجھ لیں کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، جس کو موت کے ساتھ تعبیر کیا گیا، بعد کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی عطا فرما دی۔ تو اس وجہ سے موت کا تذکرہ پہلے کیا گیا اور زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس مختصر زندگی کے اندر اپنی موت کی تیاری کریں۔ جس نے اپنی موت کی تیاری کر لی تو وہ انسان دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ تم اپنی موت سے پہلے اپنی موت کا دھیان کر لو۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی موت کے آنے سے پہلے تمہاری وہ نفسانی خواہشات جو اللہ رب العزت کے احکامات کے مقابل اور معارض ہیں ان کو کچل کے رکھ دو، اور تمہارے دل کے اندر جو گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے رکھ دو۔ تو یہ ہے موت کو یاد کرنے کا معنی۔ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر گناہوں کو چھوڑ دے۔ جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا تو یوں سمجھ لیں کہ اس نے اپنی موت کی تیاری شروع کر دی ہے۔ مختصر زندگی، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، زندگی کیا ہے ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، زندگی کیا ہے ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت